نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس اخلاقیات میں آپ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ آج ہمارے اعضاء کے اس ٹکڑے کے بارے میں بات کیا جائے گا جہاں سے گناہوں کا منبع بھی ہے اور جہاں عبادتوں کا زرخیز ذریعہ بھی بنتا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو انسان کا کسی کی دل آزاری کرنا ہو، غیبت کرنا ہو، جھوٹ بولنا ہو، گالی دینا ہو، یہ تمام جتنے بھی معاملات ہیں ان سب چیز کو اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اس کی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے زبان۔ زبان سے انسان گالی بھی دیتا ہے، زبان سے انسان غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تو بہت ساری خامیاں ہمارے اندر ایسی ہیں کہ جس کا تعلق صرف زبان سے ہی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت دینے والوں کے بارے میں بہت بڑی بشارت سنائی ہے کہ جو اس کو حفاظت میں لے لے، اس کو بچا لے گناہوں سے تو وہ جنت میں چلے جائے گا۔ اس کا وعدہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو عزیزان ملت اسلامی، زبان کا عمل دخل بہت بڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کئی قوم میں ایسا مسئلہ آیا کہ لوگ زبان کے افضل ہونے میں اور دیگر چیزوں کے افضل ہونے میں مکالمہ کر بیٹھے، ان کی بحث ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو گروہ ہوئے، ان میں سے ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ زبان افضل ہے اور ایک گروہ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہماری شرمگاہ افضل ہے، یعنی جس جگہ سے غلاظت کی جاتی ہے شرمگاہ کا وہ مقام افضل ہے۔ زبان کا افضل ہونا اور شرمگاہ کا افضل ہونا ذہن میں نہیں آ رہی ہو بات، لیکن دونوں فریق کی اپنی اپنی دلیلیں تھیں۔ جن کا کہنا تھا زبان افضل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ اسی سے پڑھتے ہیں، ذکر اللہ اسی سے کرتے ہیں، یہ تو ہمیں ہی پتہ ہے، اللہ کی عبادتیں تمام تر چیزیں اس زبان سے ہی ہے۔ جن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شرمگاہ افضل ہے، ان کی دلیل یہ تھی کہ زبان ایسی ہے کہ اسی سے ہم ایمان لاتے ہیں اور کفر بھی یہی کرتی ہے، جھوٹ بھی یہی بلواتی ہے، غیبت بھی یہی کرواتی ہے۔ غلاظت اگرچہ پیچھے سے مقام سے ہوتی ہے لیکن اسے کبھی کفر نہیں ہوگا۔ شرمگاہ کبھی آپ کو کافر نہیں بنا سکتی۔ جب یہ دلیلیں تھیں دونوں فریقوں کی آپس میں، تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جس طرح بہت سارے معاملات ان کے لیے وعیدیں تھیں اور ان کی اصلاح ہوئی، اور ان کا معاملہ تھا کہ وہ بڑوں کے پاس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کرایا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح تھے، حاکم کی حیثیت سے آئے، اور آنے کے بعد دونوں فریق نے کہا کہ دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ زبان افضل ہے اور ان کا کہنا ہے کہ شرمگاہ افضل ہے، آپ ہی فیصلہ فرمائیں افضل کیا ہے۔ تو دونوں کی دلیل آپ نے سماعت فرمائی کہ ان کا کہنا یہ کہ زبان سے ایسے ایسے کلمات ہوتے ہیں اس لیے زبان افضل ہے، شرمگاہ سے کفر نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی جس پر دونوں مطمئن ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یقیناً زبان سے ذکر اللہ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، زبان افضل ہے، لیکن وہ زبان جو گالیاں دیتی ہو، جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہو، غیبت، جھوٹ، چغلی، اور جس کی زبان میں صرف بدتمیزی بھری ہو، تو ایسی زبان والے کی شرمگاہ اس کی زبان سے افضل ہے۔ ایسی زبان والے کی شرمگاہ اس کی زبان سے افضل ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اگر سمجھ میں آئے گی تو اچھی طرح ذہن میں محفوظ ہو جائے گی۔ آج کے دور میں بھی یہ محاسبہ کر لینا چاہیے ان لوگوں کو جن کا شب و روز صبح سے اٹھتے ہی گالیوں میں شمار ہوا اور رات کا آخری کلمہ بھی گالیوں پر جا کر ختم ہوتا ہے، جن کا تقیہ کلام بھی اگر کسی سے ہے بات بھی کرنا، کسی کو مخاطب بھی کرنا تو بغیر گالی دے کر اسے بلاتے بھی نہیں ہیں، پہلے گالی دیں گے پھر بولیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہے ہمارے یہاں کے، یہ ہمارے اسٹینڈ پہ بہت دیکھنے ملتا ہے، مجھے اس لیے کہتا ہوں چلتے پھرتے سننے میں آتی۔
تو یہ جو چیزیں ہیں اپنی زبان کو غلیظ مت بناؤ، اس زبان کی حفاظت کرو۔ چند احادیث ہیں، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے معلوم ہے ہر کسی کی مصروفیات ہے، چند احادیث سماعت کر لیں اور اسی بیس پر جو روزہ آج ہمارے درمیان ہے ہم کھانے پینے سے روکیں تو ان کو بھی ان چیزوں سے روکے رکھیں، بار بار یہی چیز کہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو سماعت فرمائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان کا، اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، یعنی شرمگاہ اور زبان کو اگر کوئی بچا لے تو جنت میں لے جانے کی ضمانت کون لے رہے ہیں؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں۔ چھوٹی چیز ہے نا میاں، ہم کہتے ہیں بار بار کہ ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں، آج معاشرہ بڑا ننگا ہو چکا ہے، یہ تو آپ کی اپنی چیز ہے نا، آپ اس کو بچا سکتے کہ نہیں بچا سکتے؟ یہ آپ کا اپنا سامان ہے، آپ کی اپنی زبان ہے، آپ جب تک نہیں چاہتے، آپ جب ناراض ہوتے کسی سے کہتے گھنٹوں پر بات نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے چپی باندھ کر کے، نہیں بات ہی نہیں کرنی میں نے، تو کبھی اسی طرح بھی خاموش ہو جانا چاہیے کہ اس لیے نہیں بولنا ہے کہ بولوں گا تو کہیں غلط نہ نکل جائے۔ میں نے بار بار کئی تقریروں میں بھی یہ والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب بات یہ میں نے پڑھی تھی، مجھے بہت اش ہو گیا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہو کر جن کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ اپنی زبان کو پکڑ کے زمین پر بار بار رگڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں زبان تو خاک آلود ہو جا، تو مٹی میں مل جا، تیری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے تیری وجہ سے۔ تو یہ زبان بہت ہلکی چیز نہیں ہے، یہ جب چلتی ہے نا، مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے، اسی طرح کا ایک جملہ لکھا تھا، ایک اقوال ذری تھا کہ تلوار چاقو خنجر سب آپس میں لڑ رہے تھے کہ میں زخم زیادہ دیتا ہوں، میں زخم زیادہ دیتا ہوں، میں چلتا ہوں تو اتنے زخم دیتا ہوں، میں چلتا ہوں اتنے زخم دیتا ہوں، سب کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی اور زبان کنارے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا اور یہ ہنس رہا تھا کہ مجھے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے۔ میاں بتانا یہاں پر یہ ہے کہ تلوار کا دیا ہوا زخم، چھری سے دیا ہوا زخم، یہ سب پر ہو جائے گا، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم زندگی بھر نہیں بھرتا۔ آپ کی اگر کسی سے مٹ بھیڑ ہو جائے، بعد میں آپ صلح بھی کر لیں، لیکن بعد میں آپ کہتے ہیں میں وہ دن بھولا نہیں ہوں جس دن اس نے مجھے ایسا ایسا کہا تھا۔ یہ سارے جملے ہوتے ہیں ہمارے، تو میاں اپنی زبانوں کو سنبھالو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی جس کی ضمانت پر، تو یہ چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے۔ تو روزے نے جس طرح ہمیں کھانے پینے سے بچائے رکھا، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ آگے کی بھی حدیثیں سماعت کر لیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، یہ جو میں بار بار آپ کو بخاری مسلم اس کا حوالہ دیتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کتابوں کے بارے میں کہا گیا افضل الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کے بعد افضل کتاب اگر ہے تو بخاری شریف ہے، اور ایک روایت میں بھی کہا کہ مسلم شریف ہے، تو اس کی بات بہت ایتھنٹک ہوتی ہے، ہر مکتبہ فکر کا انسان اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، اور چونکہ یہ فضیلت پہ ہے تو اس کو تو ہمیں اور زیادہ تسلیم کرنا چاہیے۔ تو خیر سماعت کریں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کی بات بولتا ہے اور اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوگا، اس کلمے کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یعنی یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہم بات ہی بات میں کبھی کبھی ایسے کلمات بول جاتے ہیں، ایسے جملے بول جاتے ہیں جو اللہ کو بہت خوش کر دیتا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ کسی کا دل ملا دینا، کسی کو خوش کر دینا، کوئی اداس تھا اسے ہنسا دینا، اچھا کام ہے یہ ساری چیزیں، لیکن وہی کام جھوٹ کے ذریعے کرنا، اپنی مکاری کے ذریعے کرنا، یہ درست نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا نوجوان کا 10 لوگ ہیں تو محفل کی کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو زینت بنا ہوتا ہے۔ وہ زینت اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی ہر بات پہ لوگوں کو ہنسی آتی ہے، اور وہ ہنساتا کس لیے؟ کیونکہ جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے۔ وہ ہنساتا اسی لیے کہ مسخرے بہت کرتا ہے اور بہت جھوٹ بولتا ہے،
اس کی باتیں اسی لیے بڑی اچھی لگتی ہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جب تک وہ غلیظ باتیں نہ کرے ان کے منہ سے دوسری اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی. اور ایسے لوگوں کا حال بھی ایسا ہو جاتا ہے جب وہ کچھ اچھی بات کرتے بھی نا تو اس کے اوپر شعبہ بھی نہیں دیتے. ان کی زبان ایسی لگتی ہے یہ تو بنا ہی اسی کے لیے، اب خالی بس ایسی غلطی کرتے رہے. تو عزیزان ملت اسلام میں اپنی یہ شبیہ، اپنی یہ شکل کو بدلو جو زمانے نے آپ کو تسلیم کر لی. آپ کی اصل پیدائش اس کے لیے نہیں ہے. آپ کی اصل پیدائش تو اس لیے کہ جب زبان سے کلمات نکلے تو پھول جڑ رہے ہوں. جب آپ کی زبان کھلے تو لوگوں کے دل بھی کھلنا شروع ہو جائے. یہ ہے آپ کی زبان کا کمال. مومن تو وہ ہے کہ جب زبان کھولے تو دوسرا مومن کے اندر اس کی بھائی چارگی کی محبت پیدا ہو جائے. یہ ہوتا ہے. اب ہوتا یہ کہ بات ہی بات میں ایسے ایسے کلمات میں نے دیکھا ہے نوجوانوں کو، یہ 18 سال 17 سال کے نوجوانوں کو گروہ میں، ہمارے ریلیشن میں ہی کئی لوگ ہیں، ایسے ہنسانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، کفریہ کلمات تک بول جاتے ہیں. میں نے سخت گرفت کی ان لوگوں کی کہ آپ صرف محض ہنسانے کے لیے ایسے کلمات بول جاتے ہو کہ دائرے ایمان سے آپ خارج ہو جا رہے ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. اتنا اچھا لگتا ہے. تو ہنسی مذاق کرنے والوں کے لیے ایک بات یہ بھی کہوں گا، جتنی ہنسی مذاق کرنا ہے کرو، شریعت کو ان چیزوں میں ملوث مت کرو، ان چیزوں میں داخل مت کرو. جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں میرا پیر تو شیطان ہے، مجھے کیا ٹینشن. یہ جملے ہیں. میں آپ کو بہت ساری چیز اس طرح کی بتا سکتا ہوں. غیر مذہب کے لوگ جو آج کفر کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کے بہت بڑے پجاری بنے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں ارے میرا پیر تو وہ ایسا کرتا ہے. تو اپنے آپ کو یہ گمراہیوں کی طرف آپ ڈالتے ہو گے. قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا نا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا مولا ہمیں. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرا انعام نازل ہو. انعام کس پر نازل ہوا؟ وہ تو صحابہ کرام ہے نا. جنت کی بشارت دنیا میں اللہ کے رسول نے دے دی انہیں، یہی سب سے بڑا انعام ہے. تو ہم نے تو یہ بولنا چاہیے ہم غوث کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ماننے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کی فین فالوئنگ دکھاؤ. لیکن ہمارا نوجوان محض ہنسانے کے لیے کہ ہاں اس کی بات پہ بڑا اچھا لگتا ہے، لوگ ہنستے ہیں. اور وہ ان کے درمیان پھر ایسی بھی بات ہوتی ہے اگر کوئی تیسرا آدمی اچھی بات بھی کر رہا ہو تو اس میں بھی وہ ایسی نکتہ چینی کرتا ہے کہ اس کی بات کٹ کے ان کی وہ لہو لعب کی باتیں آگے ہاں لوگوں ہنسنا شروع کر دیں. یہ خدا را ان چیزوں سے بچائیں اپنے آپ کو. یہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا اور تعریف کو پسند کرنا یہ بھی آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. آگے کی حدیث سے سماعت کر لیں. ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو لکھا ہے. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی ہے وہ تقویٰ اور حسن خلق ہے، اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے وہ جوف یعنی کھلکھلا کر کھلم کھلا چیزیں کرنا اور منہ اور شرمگاہ یعنی گناہوں کو عام طور پر کرنا اور اپنی زبانوں کو لغو و لعب کی باتوں میں ملوث کر دینا اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا. یہ شرمگاہ کی حفاظت بھی بہت بڑی چیز ہے عزیزوں میرے. آج پوری دنیا اس پہ تو کمر بستہ ہے کہ نظارے آپ کو دکھائے جائیں، فواہشات میں ملوث کیا جائے اور انسان کی مردانگی کو ختم کر دیا جائے. یہ پوری تیاریاں آج ہے اور ہمارا نوجوان بس اپنی شہوت پرستی میں، اپنی نفس پرستی میں ایسا ملوث ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جوانی کا بھی خیال نہیں کرتا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہر نعمتوں کا سوال ہے تو آپ کی جوانی کا بھی سوال آپ سے کیا جائے گا کہ اس کا یوز کہاں پر کیا. ہم نے دیکھا ہے جب تک جوانی ہے تب تک عبادت نہیں کرتے، سجدے بھی کر سکتے تھے، قیام بھی دیر تک ہو سکتا تھا. بڑھاپا آنے کے بعد پھر حالت ایسی ہوتی ہے کہ کرسیوں پہ ہی ہماری نمازیں پوری ہو جاتی ہیں. میں نے دیکھا ہے ہماری مسجد کے کئی مقتدی ایسے ہیں، وہ کہتے تھے جمعہ کی بات تھی یا تراویح کی بات تھی، وہ نکل رہے تھے راستے میں، انہوں نے چلتے چلتے سیڑھیوں پہ ایک بات کہی کہ وہ وقت تھا جب ہم یہاں سے اپنے علاقے سے اسٹیشن تک کچھ ہی منٹ میں پہنچ جاتے تھے بھاگتے ہوئے، ایسا حال تھا. اور اس وقت کی عبادت نہ کرنا آج ہمیں افسوس دلاتی ہے. ہم سوچتے تھے عبادتیں کر لیں گے، لیکن آج ایسا حال ہے عبادت کرنے آتے تو ہیں لیکن بہت دیر تک کھڑے نہیں ہو پاتے، بیٹھنا پڑتا ہے ہمیں. ہم عبادت کرنے تو آتے ہیں لیکن ہم سے رکوع نہیں ہو پاتا، کرسیوں پر ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں سوچنے کے بعد پھر دل میں یہی خیال آیا سننے کے بعد کہ اللہ نے آج جوانی دی ہے تو سجدہ کر لو.
بڑھاپا تو آنے ہی والا ہے، آ گیا تو کیا معلوم سجدے بھی کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی، پھر اشاروں میں نماز پڑھنا ہوگا۔ اور سچ بتاؤں میں اپنی زندگی کا بھی ایک حال آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے کئی آپریشن ہوئے، میں ہینڈی کیپ بھی ہوں، میں بتانا نہیں چاہتا، میرے بہت بڑے بڑے آپریشن ہوئے تھے، اور ایکسیڈنٹ میرا مطلب بھولی کی سرزمین پہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس دوران جب میں گھر پہ آیا کئی مہینوں تک میں اشاروں سے نماز پڑھتا تھا، کیونکہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، پیروں میں راڈ، ہاتھوں میں راڈ، بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب جب میں نماز کے لیے بہت زبرن کھڑا ہوا تو اتنا تھا کہ کھڑا تو ہو سکتا ہوں لیکن سجدہ نہیں کر سکتا۔ سچ بتاؤں میرے آنکھوں سے آنسو گرے اور میں نے یہی کہا تھا، مولا ایک بار پھر سے تم مجھے اپنی پیشانی کو لگانے کی توفیق دے۔ دل میں اتنی کراہیت محسوس ہوتی تھی خود سے کہ آج اتنا گر گیا ہوں میں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہیں لگا سکتا۔ میاں یہ بڑھاپا جب ایک بار آ جائے گا نا تو دوبارہ لوٹ کر جوانی نہیں آنے والی۔ جس طرح آج آپ دیکھ لیں ہمارا بچپنا، ہمارے اسکول کے ایام، وہ ساری چیزیں آج بھی نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، گویا کہ یہ کل کی بات تھی، ہم اسکول جاتے تھے، آنا جانا ہوتا تھا، اور ہم کیسے کہتے بڑے اچھے دن تھے وہ ہمارے، بڑے اچھے دن تھے، اور یقیناً وہ اچھے دن تھے۔ لیکن یہ جوانی بھی بہت اچھے دن ہیں، آپ کے طاقت ہے، ساری چیزیں ہیں، کھانا پینا بھی اچھی طرح ہے، چلنا پھرنا بھی ہے، تو اس کو اچھی طرح استعمال کریں، اپنی عبادتوں میں اپنی جوانی کو صرف کریں، اور جوان کی توبہ، جوان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ بوڑھوں کی عبادت سے کئی گنا زیادہ پسند فرماتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو اپنے آپ کو اس طرف گامزن کریں۔ تو بات چل رہی تھی کھلم کھلا گناہ کرنا، منہ کھولنا اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا، اپنی شرمگاہوں کو گناہوں سے بچائیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آگے کی حدیث ہے امام احمد اور ترمذی و دارمی اور بحیقی چاروں نے سے لکھا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چپ رہا اسے نجات ہے، جو چپ رہا اسے نجات ہے۔ اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا بیٹا ایک مولانا صاحب کے پاس پڑھنے جاتا تھا، مولانا صاحب نے پڑھائی کی، ان کو پڑھایا لکھایا، سبق دیا، اور روزانہ کچھ نہ کچھ نصیحت کرتے تھے، بچے کے دل پر بات اثر کرتی تھی۔ انہوں نے ایک دن ایسی بات کہہ دی کہ خاموشی میں نجات ہے، چپ رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ اس جملے کو اس نے دل میں ایسا گھر کر لیا کہ اب وہ گھر میں بھی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، خاموش رہنے لگا، نہ باپ سے، مطلب ضرورت کی چیز بھی نہیں مانگنا اسے، کہ میں نے تو منہ کھولنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بولتا تھا، بالکل خاموش رہا کرتا تھا۔ بادشاہ بالکل پریشان ہو گیا کہ کئی دن ہو گئے میں نے اپنے بیٹے کی آواز نہیں سنی، پوچھتا رہتا تھا کیا معاملہ ہے، کچھ نہیں، کیا ہوا ہے، طبیعت خراب ہے، کچھ نہیں، بس تھوڑے بوڑے بات بولنے کا، جو چیز عام طور پر ایسا حال تھا کہ بات چیت کرنا تھا، حال دریافت کرنا تھا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، بولتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا لے جاؤ اسے تھوڑا سیر و تفریح کرا کے لاؤ۔ بادشاہ کے سپاہی جا رہے تھے شکار کے لیے، کہا اسے بھی لے جاؤ، تھوڑا شاید اس کا ذہن فری ہوگا، من ہلکا ہوگا تو بات کریں۔ بادشاہ کے سپاہی بھی چونکہ اس کے حالات سے واقف تھے کہ یہ بات وغیرہ نہیں کر رہا ہے، بہت خاموش ہے، شاید کسی چیز کا صدمہ لگا ہے کہ کیا چیز ہے۔ جنگل کی طرف جو رخ کرے اور جانے لگے تو درختوں پہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، بڑا سناٹا تھا، اور یہ شکار کرنے آئے تھے پرندوں کا۔ کافی دور آگے بڑھنے کے بعد ایک درخت سے پرندے کی آواز آئی، ایک درخت سے پرندے کی جیسی آواز آئی، یہ تیر کمان لے کر سب سپاہی اس پر مارنا شروع کر دیا، اور پرندے کو تیر لگا اور نیچے گر گیا۔ اس نے چلا کر کہا سچ کہا تھا استاد نے، خاموشی میں نجات ہے، سچ کہا تھا استاد نے، خاموشی میں نجات ہے۔ اس کے دل میں اور بات یقین طور پر پیدا ہو گئی کہ جو کہا تھا صحیح تھا۔ اب جب اتنی بات انہوں نے کہا تو بادشاہ کو جا کر سپاہیوں نے بتایا کہ حالات وہاں پر ایسے پیش آئی، اس نے ایسی سی بات نکالی تھی۔ بادشاہ نے کہا یہ زبردستی ہم لوگ کو پریشان کر رہا ہے، بات چیت کیوں نہیں کرتا جب بولتا ہے؟ تو بادشاہ نے بہت ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد یہاں تک کہ غصے میں آ کے ایک تماچا لگا دیا۔ پھر اس نے کہا سچ کہا تھا استاد نے، خاموشی میں نجات ہے۔ اگر وہ پرندہ وہاں نہیں بولتا تو اس کی موت نہیں آتی، میں وہاں پر نہیں بولتا تو مجھے مارے آنا پڑتی۔ تو یہ خاموشی میں نجات ہے یقیناً مسلمانوں، یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے ایک استاد ہم سے کہا کرتے تھے پہلے تولو پھر بولو پھر تولو، یہ ایک عقل مند کی نشانی بھی ہے۔ عقل مند شخص جو ہوتا ہے وہ پہلے بول دیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے میں نے بولا کیا ہے، اس میں کتنی غلطیاں تھیں، کیا کیا چیزیں تھیں۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے، جو غیر عقل مند ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے۔
जो अक्लमंद होता है वो पहले सोचता है मैंने बोलना क्या है, सोचने के बाद फिर बोलता है, फिर ये सोचता है मैंने बोला जो सोचा था। तो तोलो, बोलो, फिर तोलो, हमेशा हिसाब में रहोगे। और सिर्फ बस जो मुंह में आया बक दिया, बड़ कर दिया। कुछ लोगों के हाल ऐसे भी होते ना, मैं किसी से डरता नहीं, मुंह पे बोलता हूं, मैं बहुत शान से ये जुमला बोलते हैं, मैं किसी से डरता नहीं, जो दिखता है मैं सामने बोलता हूँ, ऐसा करके। मियाँ आप किसी से नहीं डरते, लेकिन उससे डरो जिससे पूरी कायनात को डरने का हुक्म दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो, क्योंकि दिलों को चिकनी कर देना, चकनाचूर कर देना, ये जुबान बहुत आगे रहती है उसमें। आप हमेशा गीबत सुनते होंगे ना, कि गीबत कर रहा है, गीबत कर रहा है, गीबत कर रहा है। गीबत है क्या असल में? आज ये भी बता दो आपको। हर वो बात गीबत है जो दूसरे मुसलमान भाई के दिल को तोड़ दे, उनके दिल में रंज पैदा करे, हर वो बात गीबत है, ये याद रखना। अब वो गीबत सिर्फ ऐसा नहीं कि पीठ के पीछे की जाए, आपने सामने होकर अगर ऐसे सख्त जुमले बोले जिससे उसकी दिल शिकनी होती है, तो ये भी गीबत है। मैंने बाज़ दफा ऐसे भी देखे हैं कि एक बेचारा वो इंग्लिश नहीं जानता और दो इंग्लिश में बात करने वाले लोग हैं, तो वो हालत ऐसे करते कि उसके बारे में इंग्लिश में बात करते हैं, उसको लगता है सामने वाले को कि बात कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि आप उसकी बुराई कर रहे हैं। ये भी मुंह पे की गीबत हो गई। आप अगर ये मत सोचे कि पीठ के पीछे जाना है, दीवार के पीछे बोलना है, ये गीबत है, नहीं, बल्कि ये भी गीबत है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, जुबान का बड़ा किरदार है, हमारी हद का बड़ा किरदार है, इसको संभालना चाहिए। चंद हदीसें और समाप्त कर ले मुख्तसर सी। आगे फरमाते इमाम अहमद तिरमिज़ी ने उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की, कहते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की नजात क्या है? इरशाद फरमाया अपनी ज़ुबान पर काबू रखो और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे, यानी बेकार इधर उधर ना जाओ और अपनी खता पर गिरिया करो। एक बात आगे यहाँ मिल गई, तो अच्छी जगह क्या भी है, जिस तरह अपनी ज़ुबान को इन 32 दांतों के दरमियान संभाल के रखना, ये हमारे लिए हिफाजत की ज़मानत है। इसी तरह अपने वजूद को भी अपने घर में आज महफूज रखना हमारे ईमान की हिफाजत करता है, हमें गुनाहों से बचाता है। आप बाहर अगर बेजा निकलते हैं तो बाहर बेजा निकल के करेंगे क्या? लोगों से बैठेंगे, लवो लय की बातें ही होने वाली है, लोगों से बैठेंगे और होता यही है, कई जगह पर निकलने के बाद मुठभेड़ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो कहते मैं तो चुपचाप घर में बैठा था, इसने ही मुझे बुलाया था, मैं तो चुपचाप घर में बैठा था, इसने ही मुझे बुलाया था। तो उसने ही बुलाया था, काश वहां जाने से अच्छा अल्लाह के घर में आ जाते, ये सबसे बेहतरीन घर है, इससे अच्छा कोई घर नहीं। तो अपने आप को बेचा इधर उधर बाजारों की तरफ और दूसरी जगह मत ले जाओ। फिर तिरमिज़ी ने आगे की हदीस समाप्त करे, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम जब सुबह करता है तो तमाम आज़ा जुबान के सामने आजिज़ाना ये कहते हैं कि तू खुदा से डर कि हम सब तेरे साथ वाबस्ता हैं, अगर तू सीधी रही तो हम सब सीधे रहेंगे और तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। ये जुबान ही है ना, यानी हमारे जिस्म के हर पार्ट। अभी आप मदरसे में जाते हो, स्कूल में जाते हो, टीचर आपको क्या बोलते हैं? सबक सुनाओ, आपको कहेंगे लेसन पढ़ो, रीडिंग करो। आपने नहीं पढ़ना है तो जुबान भी पढ़ रही है ना, लेकिन मार कौन खाता है? हाथ आ गया था बेचारा, मार तो ये खा रहे हैं, गालों पे तमाचे पड़ रहे हैं, पीठ पे घूसे पड़ रहे हैं। काम किसने नहीं किया बताएं मुझे? काम किसका था? जुबान का काम था ना, जुबान का काम था सुनाने का, इसको सजा दो। लेकिन बेचारे मार, ये हाथ खा रहे, ये पैर खा रहे, ये पीठ पे घूसे पड़ रहे, तमाचे रसीद हो रहे, सारी चीजें होती। इसीलिए कहा गया ये सारे आज़ा सुबह उठ के उससे इल्तिजा करते हैं कि देख तू सीधी रहना, अगर तू सीधी नहीं रही तो हम सब भी सीधे नहीं रह पाएंगे, हम भी तकलीफ में मुब्तला हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को देखें कि जुबान मंबा है, मैंने शुरू में बताया, तमाम बुराइयों की जड़ भी है, तमाम इबादतों का मरकज भी कौन है? हमारी जुबान। आगे समाअत फरमा ले, कहते हैं इमाम मालिक और इमाम अहमद ने हज़रत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से और इब्ने माजा ने हज़रत अबू हुरैरा दोनों ने और तिरमिज़ी और बहक़ी ने इन दोनों से रिवायत की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से यह है कि ला यानी चीज़ छोड़ दे, यानी जो चीज़ कार आमद ना हो उसमें ना पड़े, जुबान दिल और जवारिह को बेकार बातों की तरफ मुतवज्जे ना करे। ला यानी बातें, ला माने नहीं, यानी जिसका कोई माना नहीं, ला
یعنی ایسی باتیں جس کا کوئی معنی ہی نہ نکلتا ہو، ان تمام فضول چیزوں میں پڑھنا بہتر ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ زبردستی کی ان کی چیزوں میں پڑ جانا، ادھر ادھر کے، آج لوگوں کو کوئی مدعا ہی نہیں مل رہا ہے، بس ان کی ٹو میں پڑ جانا۔ کیا میاں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ جن کی علم سے شغف ہو جاتی ہے تھوڑا، اب ان کا حال ایسا ہو جاتا ہے جو فرض علوم ہے ان کو چھوڑتے ہیں، وہ اب یہ سوال کرنا شروع کر دیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے؟ میاں تو موسیٰ علیہ السلام سے جا کے پوچھو وہ کیا کھاتے تھے، آپ کو کیا پتا ان کا ناشتہ کیا تھا؟ اس طرح کے الگ الگ چیزیں، دنیا میں کون سی ایسی چیزیں جو دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کون جواب دے گا اس کا؟ اب بیچارہ وہ میسج پڑھنے کے بعد پریشان ہے، بھائی کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے ہی نہیں کوئی، یہ تو بس آپ کو پریشان کرنا لا یعنی چیز ہے۔ تو ان سب چیزوں میں وقت گزارنا، اپنے آپ کو پڑھانا بہتر ہوتا کہ قرآن و حدیث پڑھ لیا ہوتا، کہ پڑھ کر خاموش بھی بیٹھا ہوتا تو جب تک کچھ نہیں بولا ثواب مل رہا ہوتا۔ یہ ساری چیزیں تو یہ لا یعنی چیزیں کا کوئی معنی ہی نہیں نکلتا۔ آخری دو حدیثیں سماعت کر لیں، پھر آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل کریں گے۔ ترمذی نے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کس چیز کا مجھ پر خوف ہے، یعنی کس چیز کے ضرر کا زیادہ اندیشہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ فرمایا، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا، جس سے گناہ ہونے کا اندیشہ اور شائبہ بھی نہیں پیدا ہو سکتا، جو گناہوں سے منزہ اور پاک ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہلاکت میں اور انسان کو تکلیف زدہ کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ زبان ہے۔ اپنی زبان کو پکڑ کر ارشاد فرمائے، یہ اشارہ کر کے عزیزو اب بھی سمجھ جانے کی ضرورت ہے۔ آخری حدیث سماعت کر لیں۔ بحیقی نے شعب الایمان میں حضرت عمران بن حطان سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہیں کالی کملی اوڑے ہوئے مسجد میں تنہا بیٹھا ہوا دیکھا۔ میں نے کہا ابو ذر یہ تنہائی کیسی؟ انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تنہائی اچھی ہے بری ہم نشینی سے، اور ہم نشین صالح تنہائی سے بہتر ہے، اور اچھی بات بولنا خاموشی سے بہتر ہے، اور بری بات بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ یہ ہم نشینی کہتے ہیں بیٹھنا، ہم نشینی جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پر جو بات کہی گی وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ لوگ اکثر اپنی دوستی ان سے ہی کرتے ہیں جن سے ان کا مزاج ملتا ہے، اور اسی بیس پر کہا گیا کہ دوستوں کے ایمان کو دیکھ کر آپ کی ایمان کا بھی اندازہ لگتا ہے کہ آپ کس پسندیدہ چیزوں کو رکھنے والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو محض دوستی کی بنا پر دوسرے غیر مذہب کی چیزوں کو جو آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرتے ہیں اس کو اچھا کہنے پہ لگ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں اچھی تو ہیں ان کی، یہ چیزیں اچھی تو ہیں۔ میاں جس کے اندر ایمان نہیں وہ سب سے برا انسان، اس کی کوئی چیز اچھی نہیں۔ ایمان سب سے اچھی چیز ہے۔ ایمان کے بعد جو ایماندار شخص ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے نہیں، اب اس کے ہر اعمال اچھے ہیں۔ ایمان اگر نہیں ہے تو سب چیزیں ختم ہیں، کوئی بھی چیز اچھی نہیں۔ تو اپنے ہم نشینی کو دیکھو، اور قرآن نے یہی کہا ہے نا کہ کچھ لوگ صرف اپنے ہم نشینی کی وجہ سے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے کہ اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش کہ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستی سب سے زیادہ آگے بڑھتی کب ہے؟ جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تبھی نا، جب آپ کی بات چیت ہوتی ہے تبھی نا۔ تو زبان کا کردار اور ہم نشینی جب تک نہیں ہوتی آپ کی دوستی پکی بھی نہیں ہوتی۔ جو دوست آپ کا بہت پختہ ہوتا ہے، بہت عزیز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ دیکھنا ہے کہ ہم نے بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، آپ عطر فروش کی دکان میں داخل ہو کر آئیں گے، آپ نے عطر نہیں بھی لگایا تو جسم سے آپ کی خوشبو آئے گی، اور لوگ کہیں کہ بڑے معطر نظر آ رہے ہو۔ اور کوئلے کی کھدان میں گئے، کوئلے کے کام جاتی اس دکان میں بھی گئے، کچھ نہیں بھی خریدا، نہیں بھی لیا، نہیں بھی چھوا، پھر بھی جسم کے اندر اس کی گرد و غبار اڑ کر لگ جاتی ہے، نہیں تو آپ کے قدموں کے ذریعے وہ کالی آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی جگہ سے جانے سے بچو جہاں کا کالا پن آپ کے گھر تک آ جائے، اس جگہ پر جاؤ جہاں پر آپ بھی خوشبودار ہو کر آئیں، اور جن گلیوں سے گزرے وہ گلی بھی پہنچ جائے۔
اس لیے سب سے بہتر چیز یہ اپنی ہم نشینی کو دیکھو کہ کون سا دوست ایسا ہے جو ہمیں اچھی جانب رغبت دلاتا ہے، اچھی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک پروردگار عالم ہم سب کو نیک اور صالح بنا۔ مولا تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لا یعنی باتوں سے ہماری حفاظت فرما، جتنی فراہمی تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ مولا تو سے یہ کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔